ہاں جی، زین العابدین ویلکم. آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سلام، کیسے ہیں جی آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. اچھا جی، تو ہم غالب بھی ہیں ادھر. اب آپ پوچھیے آپ نے جو پوچھنا ہے. ہاں تو محبت جی، بس وہی جو ہم نے آج سورت پڑھی ہے، بس اسی کے بارے میں بات کرنی تھی. اچھا، تو غالب بھائی کو اپڈیٹ کر لیں. ہم نے یہ سورۃ التحریم کی 1 سے 5ویں آیات پڑھی تھی پہلے. اس میں رسول اللہ کی جو بیویاں تھیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اور کہ تم سے بہتر بیویاں میں دے دوں گا اگر تم سدھری نہیں. تو یہ زین العابدین بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک خدا کا کلام ہے. میں کہہ رہی تھی کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ خدا کا کلام ہے جو عورتوں کو، امہات المومنین کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوح محفوظ کا کلام ہے. تو زین آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو میرا یہ ہے کہ جو وہ بات بتانا چاہ رہا ہے وہ بیسیکلی کمپلیٹ ہے. وہ جو ہم نے پوری صورت پڑھی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے پیغمبر کی بیویوں کو جو ہے ان میں وہ کیا گیا، کیا کہتے ہیں، وہ ڈیٹرنس دی گئی. ٹھیک ہے جی. اور پھر جو ہے بتایا گیا کہ ایسے پیغمبر تھے جن کی بیویاں تھیں جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. اور فرعون کی جو بیوی تھی، حالانکہ وہ خود کافر تھا اور نہ ماننے والا تھا، لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ آگے جانے والوں میں شامل ہو گئی. اور پھر جو ہے مریم کی بات آئی کہ مریم جو تھی اس کی بیسیکلی اس کی بتائی گئی کہ وہ بھی آگے جانے والوں میں اچھی عورت تھی. تو اصل میں جو جی ترجمہ اب صحیح ہو، ویسے وہ اس وقت ترجمہ جو تھا وہ پڑھا نہیں گیا صحیح طرح. ہاں 12 آیات تھیں. 12 آیات میں دوسری خواتین کی بھی بات ہو رہی تھی، کون اچھی تھیں کون بری تھیں، کن کو جہنم میں بھیجا جائے جی، گا، جن پر عذاب آیا اور جن پر جو عذاب جو آئے ہے گا. لوط کی بیوی اور حضرت نوح کی بیوی. تو اور یہ ذرا سورت دوبارہ لے آئیے اور ذرا اللہ کی لینگویج چیک کیجیے ذرا، کیا کہتے ہیں اس کو. سورۃ تحریم. ہاں جی، سورۃ تحریم ہے اور حضرت مریم والی آیت نکال لیں. ہاں اس میں پھول کا آخری اشارہ آیت ہے. نکال لیں، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سورۃ تحریم آیت نمبر 12 میں اپنا وہ کیا نام ہے، مریم کا وہ ذکر کرتا اللہ نے کہ اس نے اپنی، میرا خیال یہ اسی کا ترجمہ ہے اگر میں غلط نہیں ہو رہا. بل سر جی، آپ کی جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے پیچھے کے جو واقعات اس آیت کے آگے پیچھے والے واقعات جو بتائے گئے ہیں وہ ان کو ہم اگنور کرتے ہیں. نہیں، میں نہیں یہ میں نے ایک سیکنڈ میرا پوری بات سن لیجیے نا میری. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اگنور کر دیں اور ہم صرف قرآن کے ترجمے کی طرف اپنا دھیان دیں. ٹھیک ہے، ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ وہ جو آیات تھیں وہ کب اتری اور کیوں اتری اور کس چکر میں خدا کو اتارنی پڑی. اور پھر بیویوں کا چکر اگر آپ چلا رہے ہیں تو اگر آگے اللہ میاں جن عورتوں کی باتیں کر رہے ہیں وہ بادشاہوں کی مطلب کہ گزری ہوئی جو وہ کہانیاں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں. اس میں اگر وہ بولا گیا ہے کہ اس کو ستون بنا دیا گیا، وہ کیا نام تھا اس کا، لات کا ذکر ہے اس کے اندر. لوط کی بیوی جو تھی، ہاں جی، جن کو وہ اسٹیچو بنا دیا گیا نا، کیا نام ہے اس کا، اس کے نمک کا ستون بنا دیا تھا. ہاں جی، نمک ستون بنا دی، وہ جو اس میں ہے مڈل ایسٹ میں ہے اپنے. اٹس ناٹ آئی مین وی ہیو ریٹن انٹینسولی آن دیٹ. تو اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ رسول نے کوئی بات چھپانے کے لیے کہی تھی، ان کو نہ بتانے کے لیے کہی تھی. اگر تم نے آپس میں بتا دی یا شیئر کر لی تو وہ ان کو کیا مطلب کہ وہ ان عورتوں کے ساتھ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں آپ؟ یہاں پہ تو صرف بات ہو رہی ہے ہسبینڈ وائف کی. تو میں بتاؤں؟ ہاں جی. تو ایک سینسیٹیو انفارمیشن ہوگی جو بیسیکلی شیئر کرنے کے قابل نہیں ہوگی.
मतलब कोई न्यूक्लियर मतलब के Anything. बम बनाने का कोई तरीका था वो? नहीं ना कोई ठीक है, मतलब मुझे पता है कि आप अभी जो है गपशप बनाएंगे, लेकिन नहीं और गपशप इसलिए बना रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है कि हम गपशप ही बनाना चाहते हैं इसको, क्योंकि आपकी बात कोई सेंस नहीं बना रही है। सेंस की बात मतलब कि ये हो कि वो औरतें जो हैं वो कोई शिरक कर रही थी अल्लाह के साथ। द प्रॉफिट इज कंसर्न्ड के जो प्रॉफिट कंसर्न किस बात से है? क्योंकि वो बद अखलाकी या बद फेली का मर्तकब हो रहा था और किसी दूसरी औरत ने उसको देख लिया। बद इखलाकी और बद फेली की मुर्तकिब जो है उसकी अपनी बीवियां हो रही थी, और इसलिए उनको वही इज कंसर्न्ड। मतलब कि अगर आप मतलब कि मुझे ये बताइए कि मैं बाय चांस बता रहा हूँ, भाभी आपकी अपना अगर आपकी वाइफ है तो भाभी हमारी बहन है, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, वो बदफेली करती पकड़ी जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इधर उधर डिस्कस नहीं करेंगे अपने बहन भाइयों के साथ, भाई मैं तो इसको छोड़ने लगा हूँ, ये प्रॉब्लम आ गई है? अव्वल तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो है प्रॉफिट जो है, आप भी एज्यूम कर रहे हैं ना। नहीं अव्वल हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्रॉफिट बदफेली करते हुए पकड़ा गया। हम तफसीर तबारी से आपको पढ़ के सुनाया था जब आप चले गए थे, तफसीर तबारी से। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कुरान खुद कहता है, मोमो बाजी और हाजी साहब, कुरान खुद कहता है कि उसकी जो जबान है, वो जो बात करता है, वो अपने आप में कंप्लीट है, वो सादा अल्फाज में बयान करता है। तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट से मैं कह रहा हूँ कि जो उसकी बात है सूरत में, वो उस लिहाज से कंप्लीट है, उसमें आगे और पीछे जाने की बात ही जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे ये बताया जा रहा है कि देखो दूसरे पैगंबर थे, उनकी बीवियां, उनके साथ ऐसा हुआ, और एक काफिर था, उसकी बीवी के साथ ऐसा हुआ। ठीक है, तो लेट्स लीव द स्टोरी बिहाइंड के उसके सियाक को सबाक किया था। इवन विद दैट सूरह तहरीम में जिस तरह उम्महातुल मोमिनीन से बात के बारे में बात की जा रही है कि अगर वो तंग करना नहीं छोड़ेंगी तो उनको तलाक दे दी जाएगी और अल्लाह मियाँ उनको बेहतर बीवियां दे देगा, और फिर वो ये कहानियां दूसरों की मोमो बाजी मुझे एक इंसान का कलाम लगता है। फ्रैंकली यू आर नॉट कन्विंसिंग अस। मोमो बाजी, तलाक जो है उतनी बुरी चीज नहीं है जितना अजाब है, जितना आपका जहन्नम का अजाब है। उनको ये नहीं कहा गया कि आपको जहन्नम का, ये मेड अप स्टोरीज, आप कुछ भी कहानी बना लें, वो भी कुरान में भी कहानी बना रहे हैं रसूलुल्लाह, हम क्यों उसको यकीन माने? हम एज यू से हाजी साहब, मुझे सिर्फ एक बात एक सेंटेंस सिर्फ कहने दें। मैं सिर्फ ये कहना कि मेरा ये है कि इट इज कॉन्ग्रुएंट, it is coherent with whatever the Quran is about. So is other books. It doesn't mean it's from God. Coherent है तो yes, there was a man who was talking about मुझे तंग ना करो नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, and yes, God told me so. So it's coherent. It doesn't mean it's divine. शेक्सपियर इज नॉट कोहेरेंट का मतलब ना ज़ैनुल आबिदीन साहब, कोहेरेंट का मतलब जो है ना वो सच्चा नहीं होता। झूठी बातें कोहेरेंट नहीं होती। मुझे बताएं। मैं भी यही क्वेश्चन करने लगा। मुझे नहीं लगता गालिब भाई कि झूठी बातें कोहेरेंट होती है। आप बताएं ना क्यों नहीं होती? बिल्कुल नहीं। झूठी बातों आप हमारे प्रेसिडेंट को सुन के देखिए, आपको अरे हाजी भाई छोड़े, मजाक में नहीं उड़ाना अभी फिलहाल। आपको मैं अभी मिसाल दे देता हूँ, झूठी बातें कोहेरेंट नहीं होती। आप मानेंगे यार, क्या हो गया बात आप कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मेरा नहीं ख्याल, क्यों नहीं होती कोहेरेंट झूठी बातें? झूठी बातें कोहेरेंट होती हैं। झूठ बोला, बल्कि याद रखिएगा, झूठी बातें, इंसान जब झूठी बातें बयान करता है ना, अगर वो समझदार हो तो ज्यादा कोहेरेंसी से बयान कर सकता है। सच में उससे गलत फहमी हो जाती है, कहीं ना कहीं भूल जाता है। वो अदालत में जाएगा तो भूल जाएगा कुछ ना कुछ, सच में कोई ना कहीं उसकी एक्सप्लेनेशन इनकम्प्लीट होगी। और झूठ अगर पक्का बोला जाए ना, रटाया जाए किसी को, तो फिर उसमें कोहेरेंस होती है। ठीक है, क्योंकि आप सारी बातें खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और अगर आप कहें कि मिसाल कोहेरेंस, कुरान की जो लेंथ है ना टोटल, मेरे ख्याल में शायद कितने वर्ड्स होंगे, 2 लाख होंगे। ठीक है, आपको मैं दुनिया में हजारों फिक्शन की किताबें ऐसी दिखा सकता हूं जो 1 मिलियन वर्ड्स, मतलब आप कहेंगे 1 मिलियन वर्ड्स से ज्यादा होंगी। 10 मिलियन वर्ड्स की सीरीज लिखी गई है। पूरी हैरी पॉटर सीरीज निकालें आप, आपको
بھائی اندرونی تضاد اس میں نہ ہونے کے برابر آپ کو ملے گا، قرآن سے بہتر ہوگا اس کا، میں آپ کو شرط سے بتا سکتا ہوں، مگر وہ فکشن ہے نا بھائی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے اس میں تضاد نہیں ہوتا؟ جھوٹ میں تضاد ہوتا ہے، اس میں نہیں ہے تضاد. آپ جے آر ٹولکن کی چلے جائیں، لارڈ آف دا رنگز میں نہیں ملے گا آپ کو تضاد. ٹھیک ہے، وہ اپنے طور پہ کنسسٹنٹ ہے. انٹرنل کنسسٹنسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سچے ہو گئے. بھائی آپ مجھے ابھی میں آج آپ سے جتنی باتیں کروں ان میں سے آپ کسی میں بھی میری 2 باتوں میں تضاد نہ پائیں تو اس کا مطلب ہو گیا میں خدا کے لیول کا سچا ہو گیا. یا کوئی شخص ایسا ہو کہ جس نے بہت کچھ لکھا ہو اور اس کی باتوں میں تضاد نہ ہو، تو کیا اس کا مطلب ہے خدا ہو گیا؟ پھر تو کوئی بھی خدا ہو سکتا ہے نا، کیونکہ دنیا میں ایسی کتابیں لکھنے والے، میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، ایسی کتابیں دنیا میں ہیں جن میں نہیں ہے تضاد. بھائی آپ کے پاس جو میتھمیٹیکل پروفس ہیں، جو آپ بڑے بڑے میتھمیٹیکل جرنلز میں چھپتے ہیں، بھائی لٹرلی تضاد نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے ان میں، کیونکہ وہ تو بہت ہی مٹیکولسلی میتھمیٹکس کے اصولوں کے بیس کے اوپر پرفیکٹ لکھے گئے ہوتے ہیں. قرآن ان کے لیول کو تو میچ ہی نہیں کر سکتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو لکھنے والے جو ہیں وہ تضاد، مطلب وہ جو ہیں وہ کیا ہو گئے، وہ سچ ہو گئے. ٹھیک ہے، اب ایک بات ہے، کرٹ گوڈیل ہے دنیا کے بڑے ترین میتھمیٹیشنز میں آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا برٹنڈ رسل ہے، بہت بڑا میتھمیٹیشین ہے، باتوں میں تضاد نہیں ہے ان کے نے جو میتھمیٹیکل پروفس دیے ہیں. پائتھاگورس تھیورم لے لینا، اس میں تضاد نہیں ہے. تو بھائی کیا پائتھاگورس خدا ہو گیا؟ تضاد تو نہیں ہے، انٹرنلی کنسسٹنٹ ہے، بے شمار کنسسٹنسی ہے اس کی، پریکٹیکل اپلیکیبلٹی ہے اس کی بھائی پائتھاگورس تھیورم کی. ٹھیک ہے، اے پلس بی ہول اسکوائرڈ جو ہے، اے اسکوائر پلس بی اسکوائر پلس 2ab جو ہے بھائی، بالکل کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے، 100% کنسسٹنسی ہے. تو کیا خدا نے لکھا ہے؟ یہ انسانوں نے لکھا ہے نا بھیا. یہ کہنا کہ کسی اسٹیٹمنٹ کی انٹرنل کوئی کتاب انٹرنلی کنسسٹنٹ ہے تو وہ سچ ہے، یہ اصل میں ایک فیلسی ہے اور بہت بڑی غلط فہمی. ٹھیک. اور قرآن کا سراسر دعویٰ اس بات پہ ہے کہ بھائی تم اس میں کتاب میں تضاد نہیں پاؤ گے، اس لیے تم مطلب جو ہے نا یہ خدا کی کتاب ہے. تو یار مطلب سورۃ یہ النساء کیسے ہو 82 ہاں یہی کلیم ہے اور بالکل کیسے غلط ہو کلیم ہے. سکتا ہے؟ کیسے؟ یہ تو جو اس کتاب یہ آیت خود میں اس کتاب کے انسانی کتاب ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ یہ اصول جو ہے یہ خود ہی سچا نہیں ہے، یہ اس کا اصول کلیم سچا ہی یہ نہیں بھی ہے. ہے، ہاں جی، اس کا کلیم یہ بھی ہے کہ آپ اس جیسی صورت کوئی بنا کے لے آئیں. یار وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی غالب کے شعر جیسا شعر بنا کے لے آئے آپ. میں کہتا ہوں آپ شیکسپیئر جیسی آپ لے آئیں کوئی بنا کے. ٹھیک ہے بھائی، کوئی بھی کسی کے جیسا دوسرا نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے، میں ایک ڈرائنگ بناؤں گا، آپ اس جیسی دوسری نہیں بنا سکیں گے. اور دوسری بات ہے، یہ تو سبجیکٹو بات ہے، آپ بالکل میری ڈرائنگ کی کاپی بھی کر کے لے آئیں اور کوئی بندہ کہے یار نہیں ہے، یہ تو سبجیکٹو بات ہے، بندہ ٹو بندہ ویری کرتی ہے نا. کمپیریزن جو ہوتا ہے نا، کمپیریزن خود میں اس بات کے اوپر بیس ہوتا ہے کہ آپ کمپیئر کس سے کر رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتا دیتا ہوں، ترازو کا تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ ترازو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایسا ترازو ہے جو کہ 2 چیزوں کو مکمل طور پہ 100% ایک برابر ناپ کے آپ کو دے سکتا ہے؟ نہیں، شاید نہیں، میں شاید نہیں. آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ نہیں ہے. کیوں؟ تو اب ایک 2 چیزوں کو کمپیئر کر رہا ہے، یہ 2 ماس ہیں، ان کو کمپیئر کرتا ہے ترازو. ٹھیک ہے، اور اب ایک بات ہے نا، کبھی بھی ٹرو کمپیریزن تھیوریٹیکل ریلم سے باہر نہیں ہو سکتا. یہ بات میں نے کبھی بھی نہیں، شاید اپنے چینل پہ بھی نہیں کی اور کہیں اور بھی نہیں کی. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی میں نے سوچی اور پھر اس کے بعد ذہن سے نکل گئی اور کبھی بیان کرنے کا موقع ہی نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو بڑا اچھا ہوا کہ آج آپ نے یہ بھی بات پوچھ لی اور میرے ذہن میں بات آ گئی. اب آپ نے یہ مان لیا کہ کوئی بھی ایک ترازو دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو 2 ویٹس کو برابر کر دے، کہ ایک طرف آپ پانی رکھیں اور دوسری طرف آپ دہی رکھیں اور 1-1 کلو برابر کر دیں، دونوں آپ کر ہی نہیں سکتے کبھی بھی. اس کا کیا مطلب ہوا
کہ دنیا میں کوئی بھی دو ترازو ایسے نہیں ہو سکتے جو کہ دو چیزوں کو آپ کو برابر تول کے ایک ہی آنسر دے دیں. سمجھ گئے بات؟ یعنی آپ ایک ترازو لے آئیں، میں ایک ترازو لے آؤں اور اسے بالکل مائکروسکوپک لیول پہ چیک کریں تو کبھی بھی برابر نہیں کر پائیں گے ہم دونوں. کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ دونوں ترازو دیکھیں، یہاں پہ لاگرتھمک ملٹیپلیکیشن ہے. کیسے؟ یہ سنرجسٹک افیکٹ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک ترازو کے دو باٹوں میں جو چیزیں ڈلی ہوئی ہیں وہ خود ہی برابر میں، ترازو ان کو برابر میں تول صحیح نہیں رہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان دو ترازوؤں سے تولے ہوئے دو ویٹس کو اب آپ پھر کمپیئر کر رہے ہیں. تو پرابلم کیا ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کمپیریزن تو سیکنڈ لیول کمپیریزن جو ہے، یعنی فرسٹ لیول کمپیریزن تو یہ ہے کہ ایک ترازو ہے، اس کے دو باٹ ہیں، ایک میں آپ ایک طرف 1 کلو ڈال دیں، دوسرے میں دوسری طرف 1 کلو ڈال دیں. اب کیونکہ وہ دونوں 1 کلو کے پتھر ایک دوسرے کے بالکل مکمل برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے ترازو آپ کو کبھی بھی صحیح جواب نہیں دے سکتا. اب دو ترازو آپ لے آئیں، جب آپ دو ترازو لے آئیں گے تو وہ ترازو ان دونوں ترازوؤں کی جو غلطی ہے، ایرر فیکٹر جس کو کہتے ہیں، آپ بھی سائنس کے طالب علم ہیں، ایرر فیکٹر جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتا جائے گا، ایک دوسرے کو ڈیوائیڈ کرے گا اور وہ بڑا ہوتا جائے گا. آپ جتنے ترازو ایڈ کرتے جائیں گے اتنا ہی بڑا ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، فرض کریں آپ نے 100 ترازو ایڈ کیے تو اصل میں آپ کی اوور آل سسٹم میں جو ایرر فیکٹر ہے وہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. یہ سائنس میں بھی یوں ہی ہوتا ہے، ایرر فیکٹر اس طرح کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کمپیریزن جو ہے نا، ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ تو ایک فزیکلی ڈٹرمنسٹک کمپیریزن ہے. دوسرے لیول پہ وہ کمپیریزن ہے جسے آپ ایستھیٹک کمپیریزن کہتے ہیں. اس میں تو پیور ایکویلٹی ہی نہیں ہوتی نا. تو کوئی کیسے یہ بات کا فیصلہ کرے گا کہ قرآن سے اچھی آیت بنی ہے یا نہیں بنی؟ ٹھیک ہے، بلکہ قرآن بھی اگر کوئی دوسرا عربی شاعر ہو، ٹھیک ہے، دوسرا عربی شاعر کوئی بھی ہو، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن نے اس سے اچھا شعر آپ کو دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی نہ وہ قرآن جیسا شعر کہہ سکے گا، نہ وہ قرآن اس جیسا کہہ سکے گا. ٹھیک ہے، تو پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک تو ایستھیٹک کمپیریزن جو ہے وہ اللاجیکل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی کسی شخص کو اگر قرآن کی شاعری اچھی لگے تو کسی دوسرے کو پتہ نہیں کسی چیز کی اور کی لگے. ان کو میوٹ کر دیں 2 منٹ. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک سبجیکٹو کمپیریزن ہے، اس میں کوئی ٹرو کمپیریزن کا نہ طریقہ ہے، اور دوسری بات ہے کہ اللہ کا فیلئر ہے کہ اس نے قرآن میں پھر کمپیریزن کا طریقہ کیوں نہیں بتایا. اس نے دعویٰ کر دیا اور طریقہ نہیں بتایا. جب کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ میرے پاس فلاں چیز ہے اور میرا فلاں مسئلہ ہے اور میں فلاں چیز کا ایکسپرٹ ہوں، یا میرے سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں اور کر سکتا، یا میری گاڑی دنیا میں سب سے تیز چلتی ہے، جیسے ایک سمپل بات ہے، لوگ سپر کارز بناتے ہیں، بگاٹی آ گئی، فلاں آ گئی، لوگ راکٹ والی بناتے ہیں، جا کے نویڈا کے ڈیزرٹ میں چلاتے ہیں. بھائی پھر ایک بات ہے، کوئی شخص دعویٰ کرے گا کہ میری کار سب سے تیز چلتی ہے، تو بھائی اس کو پھر کرائٹیریا بھی بتانا پڑے گا کہ کیسے تیز چلتی ہے. اس کو بتانا پڑے گا کہ اس طرح سے چیک ہوگا کہ میری گاڑی تمہاری گاڑی سے تیز چلتی ہے، کہ چلو نویڈا کے ڈیزرٹ میں چلتے ہیں، وہاں پہ 100 میل لمبا ڈیزرٹ ہے اور بالکل فلیٹ ہے، اور ادھر ہم اپنی گاڑیاں چلائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کون 1 گھنٹے میں پہلے پہنچے گا. تو ایسا کوئی کمپیریزن بھی اللہ نے نہیں بتایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ کمپیریزن کر رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جیسی آیت آپ نہیں بنا سکتے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں کمپیریزن کا کرائٹیریا بھی کیا ہوتا ہے. تو یہ بہت سے لاجیکل لیول پہ بہت ہی کمزور دلیل ہے، اور بلکہ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ انسانی کلام ہے، اور دوسری بات ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ جس نے بھی لکھا ہے وہ بیچارہ کو بہت ہی چھوٹی سی ایگو والا شخص ہے. بس اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں.